اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس آیت 64۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی بشارتیں ہیں اور آخرت میں بھی، کیونکہ اوپر سے اولیاء اللہ کا بیان چل رہا ہے اور اس سے پہلے یہ بات سامنے آئی کہ اولیاء اللہ کون لوگ ہیں اور اولیاء اللہ کن خوبیوں سے انسان کے اندر وہ خوبی پیدا ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے یعنی اولیاء اللہ کے لیے خوشخبری سنا رہے ہیں۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی بشارتیں ہیں اور آخرت میں بھی۔ دیکھیے ان بشارتوں کے بارے میں ہم سورہ توبہ کی آیت 52 میں پڑھ چکے ہیں۔ وہاں سورہ توبہ کی آیت 52 میں الفاظ آئے تھے، قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ، ان سے کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہارے بارے میں کہ تم ہمارے بارے میں کس شے کا انتظار کر سکتے ہو سوائے دو عمدہ چیزوں میں سے کسی ایک کے، یعنی ہمارے لیے تو دو اچھائیوں کے سوا کسی تیسری چیز کا تصور ہی نہیں ہے۔ ہمارے لیے تو اہل اسلام کے لیے تو بشارت ہی بشارت ہے، اور اگر بالفرض دنیا میں کوئی تکلیف آ بھی جائے تو بھی کوئی غم نہیں، کیونکہ ہمارے اوپر جو بھی تکلیف آتی ہے وہ ہمارے رب کی طرف سے آتی ہے، جیسے سورہ توبہ کی آیت 51 میں ہم پڑھ چکے ہیں، قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ ہم پر کوئی بھی مصیبت نہیں آ سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہو، یعنی وہی مصیبت آ سکتی ہے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہو، وہی ہمارا مولا ہے۔ چنانچہ مصیبت پر گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمارا مولا ہے، اور مولا کی طرف سے اگر کوئی تکلیف آ بھی جائے تو کوئی پریشانی اور رنج کی بات نہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ اس تکلیف میں بھی ہمارے لیے کوئی نہ کوئی خیر اور بھلائی ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھی ہوگی، کیونکہ اللہ ہمارا مولا ہے، ہمارا دوست ہے، ہمارا مالک اور آقا ہے۔ تو مولا کی طرف سے اگر کوئی تکلیف آ بھی جائے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ اس تکلیف میں بھی ہمارے لیے کوئی نہ کوئی خیر اور بھلائی ہی چھپی ہوگی۔ اور اہل اسلام کا معاملہ اس سے برعکس ہے۔ مسلمان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو واویلا کرنے لگتا ہے، اور جب کوئی خیر پہنچتی ہے تو وہ احسان جتلانے لگتا ہے، مارے خوشی کے پولا نہیں سماتا ہے۔ تو تھوڑی سی تکلیف انسان کو برداشت نہیں ہوتی ہے، بلکہ ایسے موقع پر صبر اور تحمل سے کام لینا چاہیے۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا، آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر کوئی تکلیف نہیں آ سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہو، وہی ہمارا مولا ہے، چنانچہ اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ بہرحال اسی آیت 64 میں آگے ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم، اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم، اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، یہی تو ہے بہت بڑی کامیابی۔ بہرحال یہ آیت 64 تھی۔ آگے چلتے ہیں آیت 65 کی طرف، وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتیں آپ کو رنجیدہ نہ کریں۔ وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتیں آپ کو رنجیدہ
اور غمناک نہ کریں۔ ان العزت للہ جمیعا هو السمیع العلیم، عزت تمام کی تمام اللہ کے اختیار میں ہے۔ ان العزت للہ جمیعا، جی ہاں، عزت تمام کی تمام اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ وہ السمیع العلیم، وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تفسیر عثمانی میں اس آیت کے تحت یہ بات نقل کی گئی ہے کہ اس آیت میں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ ان شرارت کرنے والوں کی باتوں سے رنجیدہ نہ ہوں۔ غلبہ اور زور سب کا سب خدا کے لیے ہے۔ جی ہاں، اللہ سبحانہ و تعالی اپنی طاقت کے زور سے حق کو غالب اور مخالفین کو ذلیل اور رسوا کر کے چھوڑے گا۔ وہ ان سب کی تمام باتیں سنتا اور سب حالات کو جانتا ہے۔ تو بہرحال اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ ان شرارت کرنے والوں کی باتوں سے رنجیدہ نہ ہوں، خوف نہ کریں۔ غلبہ اور زور اللہ ہی کے لیے ہے۔ وہ اپنی طاقت کے بلبوتے پر، طاقت کے زور سے حق کو غلبہ اور مخالفین کو ذلیل اور رسوا کر کے چھوڑے گا۔ وہ ان سب کی باتیں سنتا اور سب حالات جانتا ہے۔ آگے چلتے ہیں آیت 66 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض، آگاہ ہو جاؤ، اللہ ہی کی ملکیت ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض، آگاہ ہو جاؤ، اللہ ہی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ دیکھیے یہ آیت پہلے بھی، اس سے پہلے بھی آئی تھی اسی سورہ میں۔ اصل میں آسمان اور زمین کی مثالیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس لیے بیان فرماتے ہیں کہ یہ دو چیزیں یعنی آسمان اور زمین یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عظیم شاہکار ہیں۔ اللہ ہی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ اور آگے اسی آیت میں ہے وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ، اور یہ لوگ جو اللہ کے علاوہ اس کے شریکوں کو پکار رہے ہیں وہ کسی چیز کا اتباع نہیں کر رہے ہیں۔ ان یتبعون الا الظن وان هم الا یخرصون، وہ تو ظن اور تخمین ہی کے پیچھے پڑے ہیں اور صرف اٹکل سے کام لیتے ہیں۔ یہ بھی پہلے گزر چکا ہے، مطلب واضح ہے۔ آگے چلتے ہیں آیت 67 کی طرف، سورہ یونس کی آیت 67 کی طرف۔ هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، اور دن کو بنایا روشن۔ هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کر سکو، اور دن کو بنایا روشن، یعنی رات کو پرسکون بنایا، سکون والی بنایا تاکہ رات کے وقت انسان آرام کر سکے، اور دن کو روشن بنایا تاکہ اس میں انسان اپنی معاشی ذمہ داریاں نبھا سکے اور دوسرے کام کاج نپٹا سکے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ لقوم یسمعون، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں آیت 68 کی طرف۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ هو الغنی، یعنی انہوں نے کہا کہ اللہ نے اولاد اختیار کی ہے، اللہ نے اولاد بنا لی ہے۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، لوگوں نے کہا کہ اللہ نے اولاد اختیار کی ہے، سبحانہ، وہ ایسی باتوں سے پاک ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی باتوں سے پاک ہے۔ هو الغنی، وہ بے نیاز ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان اس سے بہت بلند ہے کہ اس کو اولاد کی حاجت اور ضرورت ہو۔ دیکھیے آیت کریمہ کے اندر
غنی کا لفظ لایا گیا ہے، اور یہ غنی کا لفظ اس لحاظ سے بہت اہم ہے۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ هو الغنی، لوگوں نے کہا کہ اللہ نے اولاد اختیار کی ہے، وہ ایسی باتوں سے پاک ہے۔ هو الغنی، غنی کا لفظ وہ بے نیاز ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان اس سے بہت بلند ہے کہ اسے اولاد کی حاجت اور ضرورت ہو۔ تو اس لحاظ سے یہاں پر لفظ غنی بہت اہم ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اولاد کی تمنا، اولاد کی آرزو آدمی اس لیے کرتا ہے تاکہ وہ اولاد اس کا سہارا بنے، اور انسان کے مرنے کے بعد اس کی اولاد کے ذریعے سے دنیا میں اس کا نام باقی رہ جائے، یعنی اس کی نسل چلتی رہے، اور تاکہ وہ اولاد اس کا سہارا بنے، اور مرنے کے بعد اولاد کے ذریعے سے دنیا میں اس کا نام باقی رہ جائے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی حاجتوں سے پاک ہے، وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، وہ ہر حاجت سے غنی اور بے نیاز ہے، اسے اولاد سمیت کسی چیز کی ضرورت اور حاجت نہیں ہے۔ آگے اسی میں ہے لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اسی کا ہے، یہ پھر سے آگے دیکھیے، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔ آگے اسی آیت میں ہے إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا، نہیں ہے تمہارے پاس کوئی دلیل اس کے لیے، أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کیا تم اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہو وہ چیز جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے۔ ان عندکم من سلطان بہذا، نہیں ہے تمہارے پاس کوئی دلیل اس کے لیے، اتقولون علی اللہ ما لا، یعنی یہ جو تم نے بات کہی ہے اس کی کوئی سند اور کوئی دلیل تمہارے پاس نہیں ہے۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہو وہ چیز جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے، یعنی تمہارے پاس کوئی عقلی سند یا عقلی دلیل اس بات کے حق میں نہیں ہے جو تم اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہو۔ آگے چلتے ہیں آیت 69 کی طرف، قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ جو لوگ اللہ کی طرف جھوٹ باتیں منسوب کرتے ہیں وہ کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے جو لوگ اللہ کی طرف جھوٹ باتیں منسوب کرتے ہیں وہ کبھی کامیابی نہیں پائیں گے۔ اگلی آیت 70 ہے، مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، دنیا میں ان کے لیے کچھ برتنے کی چیزیں ہیں، پھر ہماری ہی طرف ان سب کا لوٹنا ہے۔ جی ہاں، چنانچہ دنیا کی چند روزہ زندگی سے فائدہ اٹھانے کے لیے، فائدہ حاصل کرنے کے لیے انہیں کچھ ساز و سامان دے دیا گیا ہے، پھر ہماری ہی طرف ان سب کی واپسی ہوگی، کیونکہ دنیا چند روز کی ہے اور اس دنیا سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے کچھ برتنے کی چیزیں دے دی گئی ہیں، لیکن آخرکار ان سب کا لوٹنا ہماری ہی طرف ہے، ان سب کی واپسی ہماری ہی طرف ہوگی۔ پھر کیا ہوگا؟ ثم نذیقہم العذاب الشدید بما كانوا یکفرون، پھر ہم انہیں مزہ چکھائیں گے بہت سخت عذاب کا اس کفر کی وجہ سے جو وہ کرتے رہے ہیں۔ یعنی یہ دنیا چند روزہ کی زندگی ہے، فائدہ اٹھانے کے لیے انہیں کچھ ساز و سامان دنیا کے اندر دے دیا گیا ہے، پھر ہماری ہی طرف سب کا لوٹنا ہے، سب کی واپسی ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ ثم نذیقہم العذاب الشدید بما كانوا یکفرون، پھر انہیں ہم مزہ چکھائیں گے بہت سخت عذاب کا اس کفر کی وجہ سے جو وہ کرتے رہے ہیں۔ یہاں اس پارہ نمبر 11 کے 12 رکوع مکمل ہو چکے ہیں، اگلی آیت سے 13واں رکوع شروع ہو رہا ہے، اور یہ سورہ یونس کی آیت 71 سے شروع ہو رہا ہے۔ بہرحال چلتے ہیں آیت 71 کی طرف، اور اس آیت 71 میں جانے سے پہلے یہ ذہن میں رہنا چاہیے
کہ اب 2 رکوع میں رسولوں کی خبر کے سلسلے میں 2 رکوع آ رہے ہیں، بلکہ تیسرے رکوع میں بھی حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے۔ تو بہرحال پہلے تو 2 رکوع ہیں ہمارے سامنے، تو اس آیت میں جانے سے پہلے یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ اب 2 رکوعوں میں رسولوں کی خبروں کے سلسلہ چل رہا ہے، سلسلہ آئے گا، اور ان میں سے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر بہت اختصار کے ساتھ تقریباً آدھے رکوع میں آیا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تھوڑی تفصیل کے ساتھ ہے، تقریباً 1.5 رکوع میں آیا ہے، اور پھر درمیان میں یہ بات کہی گئی ہے کہ ہم نے مختلف رسولوں کو مختلف قوموں کی طرف بھیجا۔ تو بہرحال یہ 2 رکوعوں کا خلاصہ ہے فی الحال۔ تو اس آیت میں جانے سے پہلے یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ اب رسولوں کی خبروں کے سلسلے میں 2 رکوع آ رہے ہیں، اور ان میں پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر بہت اختصار کے ساتھ تقریباً آدھے رکوع میں ہے، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اس سے تھوڑی تفصیل کے ساتھ ہے، تقریباً 1.5 رکوع میں ہے، آدھے رکوع میں نوح علیہ السلام کا ذکر، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تقریباً 1.5 رکوع میں ذکر آیا ہے، اور درمیان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بات بھی بیان کی ہے کہ ہم نے مختلف رسولوں کو مختلف قوموں کی طرف بھیجا۔ بہرحال آیت 71 ہمارے سامنے ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سنائیے نوح علیہ السلام کی خبر۔ اذ قال لقومه یا قوم ان کان کبر علیکم مقامی وتذکیری بآیات اللہ، جب انہوں نے کہا، یعنی نوح علیہ السلام نے کہا، ضمیر کا مرجع نوح علیہ السلام ہے، جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے، اے میری قوم کے لوگوں، اگر تم پر بھاری گزر رہا ہے میرا کھڑا ہونا اور اللہ کی آیات کے ساتھ نصیحت کرنا۔ جب انہوں نے کہا، کیا کہا اپنی قوم سے کہ اے میری قوم کے لوگوں، اگر تمہیں شاق گزر رہا ہے میرا کھڑا ہونا اور اللہ کی آیات کے ساتھ نصیحت کرنا، یعنی میرا دعوت حق کے ساتھ کھڑا ہونا اور میرا تبلیغ کا یہ طرز عمل اگر تم پر بھاری گزر رہا ہے اور تم میرا مذاق اڑا رہے ہو، میری مخالفتیں کر رہے ہو، تو مجھے تمہاری مخالفت کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آگے اسی آیت میں ہے، فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ، تو میں نے بس اللہ پر توکل کر لیا ہے، بس تم جمع کر لو اپنے سارے ذرائع اور اپنے شریکوں کو بھی بلا لو۔ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونَ، پھر تم پر تمہارا معاملہ کسی شبہ میں نہ رہ جائے، پھر جو فیصلہ میرے بارے میں کرنا ہے تم کر گزرو اور مجھے مہلت بھی نہ دو۔ دیکھیے یہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں، ثم لا یکن امرکم علیکم غمۃ ثم اقضوا الی ولا تنظرون، پھر تم پر تمہارا معاملہ کسی شبے میں نہ رہ جائے، پھر جو فیصلہ میرے بارے میں کرنا ہے تم کر گزرو اور مجھے مہلت بھی نہ دو۔ دیکھیے اس طرح خطاب کرنے کے انداز سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا دل اپنی قوم کے رویے کی وجہ سے کس قدر دکھا ہوا تھا، اور ایسا ہونا بالکل فطری عمل تھا، فطرت کا تقاضا بھی تھا کہ اللہ کے اس نبی نے 950 سال تک اپنی قوم کو سمجھانے اور نصیحت کرنے میں رات دن گزار دیے تھے۔ جی ہاں، اپنا آرام اور سکون سب کچھ قربان کر دیا تھا، مگر وہ قوم تھی کہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی تھی۔ ان الفاظ میں اللہ کے رسول کی طرف سے ایک آخری بات چیلنج کے انداز میں کہی جا رہی ہے کہ اگر تم ساری طاقتیں جمع کر سکتے ہو کر لو، سارے وسائل اکٹھے کر سکتے ہو کر لو، اور پھر میرے ساتھ جو تم کر سکتے ہو کر گزرو۔ تو بہرحال اس طرز خطاب سے معلوم ہو رہا ہے
کہ حضرت نوح علیہ السلام کا دل اپنی قوم کے رویے سے بہت ہی زیادہ دکھا ہوا تھا۔ اگلی آیت 72 ہے، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پھر اگر تم اس سے اعراض کرو، فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، تو میں نے تم سے کوئی اجر نہیں مانگا، فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پھر اگر تم اس سے اعراض کرو یعنی میرے اس چیلنج کو قبول نہ کر سکو، فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، تو میں نے تم سے کوئی اجر بھی نہیں مانگا ہے، یعنی پھر اگر تم اس چیلنج کا سامنا نہ کر سکو اور میرے خلاف قدم اٹھانے کا حوصلہ نہ کر پاؤ، طاقت نہ رکھ سکو، تو پھر ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچو، یار پچھلے 950 سال سے تمہیں راہ راست پر لانے کی میں کوشش کر رہا ہوں، رات دن جد و جہد کر رہا ہوں، اور اس کے بدلے میں تم لوگوں سے کوئی معاوضہ، کوئی اجرت، کوئی تعریف، کوئی شاباشی طلب بھی نہیں کر رہا ہوں، تو میرے اس طرز عمل سے تم لوگوں کو اتنی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ بھئی اس میں میرا کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے، اس میں تو آپ ہی لوگوں کا فائدہ ہے۔ جی ہاں، اس گفتگو سے معلوم ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم نوح علیہ السلام کا چیلنج قبول کر کے ان کے خلاف قدم اٹھانے سے پرہیز کر رہے تھے۔ یہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے خلاف قدم اٹھانے سے پرہیز کر رہے تھے، کیونکہ انہیں ڈر تھا، وہ خوف کھا رہے تھے کہ اگر ہم نے ان کو قتل کر دیا تو ہم پر کوئی مصیبت نازل ہو جائے گی۔ آگے اسی آیت 72 میں ہے، ان اجریہ الا علی اللہ وامرت ان اکون من المسلمین، حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں میرا اجر تو اللہ ہی کی ذمہ ہے اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں اس کے فرما بردار بندوں میں سے بنوں۔ بہرحال یہ حضرت نوح علیہ السلام کی فریاد تھی اپنی قوم سے۔ پھر اگلی آیت میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب کا ذکر ہے۔ بہرحال یہ وضاحت تھی، آیت 72 تک سامنے آ چکی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے آگے انشاءاللہ کل کریں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔